بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں خانقاہ عالیہ قادریہ دین پور شریف میں، جو کہ برصغیر پاک و ہند کی بہت قدیمی اور بہت بڑی ایک خانقاہ ہے، جس کی بنیاد حضرت خلیفہ غلام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی تھی۔ آج ہم آپ کو اس خانقاہ کا وزٹ کرائیں گے اور یہاں کا جو قدیمی قبرستان ہے ان کا وزٹ کرائیں گے اور اس خانقاہ کے بارے مزید معلومات فراہم کریں گے۔ بانی دین پور شریف حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب دین پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد حضرت حافظ صدیق احمد بھرچونوی رحمۃ اللہ علیہ کی 27 سال خدمت کرنے کے بعد ان کے حکم سے خانپور کے نزدیک جنگل میں دین پور شریف کی بنیاد رکھی۔ دین پور شریف کے قیام اور آپ کی صحرا نشینی کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ آپ کی کشش باطنی اور توجہ روحانی سے لوگ جوک در جوک اللہ اللہ سیکھنے جنگل میں آپ کے پاس آنے لگے۔ حق کے متلاشی لوگ آپ کے سایہ شفقت میں آنے لگے۔ چونکہ دین پور شریف میں ہر ہنر و کمال کے لوگ آپ کے حلقہ میں شامل ہو رہے تھے، اس لیے آپ نے ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جو خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر وقت جد و جہد کرتے رہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے فقراء اور خانقاہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تھوڑی سی زمین بھی خرید لی۔ آپ اور آپ کے فقراء کی محنت سے زرعی اراضی آباد ہونے لگی، کنویں بنائے گئے، مسافروں اور مہمانوں کے لیے عارضی اور کچی قیام گاہیں تعمیر کی گئیں۔ سب سے پہلے اس بستی میں جو اینٹ اور پتھروں سے جو پختہ عمارت تعمیر ہوئی وہ خدا کے گھر یعنی مسجد کی تعمیر تھی، جس میں حضرت رحمت اللہ علیہ اور فقراء نے مل کر کام کیا۔ اینٹیں تھاپنے، پکانے، ڈھونے، گارا تیار کرنے، بنیادیں کھودنے اور تعمیر کے تمام مراحل میں حضرت بھی برابر کے شریک رہے۔ لنگر عالیہ کا تمام کام اپنے اور جماعت کے مخلص اور بیلوس فقراء کے ہاتھوں میں رہتا تھا۔ غرض ان قدسی نفس انسانوں کی بدولت تھوڑے ہی عرصے میں اس ویران جنگل میں نغمہ توحید، اللہ کی صدائیں اور ضرب اللہ کے نعرے اس بستی کے ہر ذرے ذرے سے سنائی دینے لگے۔ قادری طریقہ جہر یعنی ذکر جہر سے مسجد و خانقاہ اور بستی ہر طرف گونجتی رہتی تھی۔ اگر کوئی کسی کو آواز بھی دیتا تو پکارنے والا بھی اللہ کہتا اور جواب دینے والا بھی اللہ ہی سے اس کا جواب دیتا۔ اس طرح اذان، ذکر جہر اور صدائے اللہ کے سوا کوئی بلند آواز سننے میں نہ آتی۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں حضرت رحمت اللہ علیہ اور آپ کے متعلقین آباد تھے۔ نیم خام، نیم پختہ چند مکانات جن کی تعداد شاید 5-7 سے زیادہ نہ ہو، ایک سادہ سی مسجد، چند خام حجرے، ذاکرین کے لیے کچھ کھجور کے درخت جن کو دیکھ کر عرب کے بادیہ کی بستیاں یاد آتی ہیں۔ آب و ہوا بھی باد عرب سے ملتی جلتی تھیں۔ مقیمین خانقاہ کے لیے ایک لنگر تھا جس میں خالص سندھی اور بہاولپور مزاج کا ایسا کھانا تیار ہوتا جو قوت لا یموت کا صحیح مصداق تھا، اور ہمارے جیسے نازک مزاج مہمانوں کے لیے اس کا کھانا بڑا مجاہدہ اور امتحان تھا۔ گرمی شدت کی تھی، دن بھر لو چلتی تھی، رات کسی قدر ٹھنڈی ہوتی تھی۔ یہاں لنگر کے کھانے کے متعلق وضاحت ضروری ہے کہ لنگر میں پہلے یا بعد میں جس قسم کا کھانا تیار ہوتا تھا وہ ابلے ہوئے نخود،
جنہیں مقامی زبان میں کوہل کہتے ہیں اور پتلا بھات ہوتا تھا۔ یہ کھانا خالص رزق حلال سے تیار ہوتا تھا، اس میں کوئی مشتبہ مال یا دنیا داروں کے نذرانے کا پیسہ استعمال نہیں ہوتا تھا۔ لنگر میں ایسے باخدا فقراء رہتے تھے جن کی غذا میں اگر کوئی معمولی مشتبہ مال کا حصہ چلا جاتا تو فوراً قے ہو جاتی تھی۔ اس لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس معاملے میں سخت احتیاط فرماتے تھے۔ یہ رزق حلال اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ کا اثر تھا کہ صرف دین پور شریف کے خطہ میں داخل ہوتے ہی طالب پر انوارات و برکات کا نزول ہونے لگتا تھا۔